السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرویو میں نے شیخ رشید صاحب کا کیا عید کے تیسرے روز رات 10 بجے یہ انٹرویو چلا، یعنی گزشتہ رات کو یہ انٹرویو چلا سنو نیوز کے اوپر۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اچانک شیخ رشید صاحب نے اتنے انٹرویو کیسے دے دیے، کس کے کہنے پہ دے دیے، آپ نے کیوں ان کا انٹرویو کیا، کس نے آپ کو کہا کہ شیخ صاحب کا انٹرویو کرے؟ تو میں نے سوچا کہ میں نے سنس ان کا انٹرویو کیا اور اتنے زیادہ ان کے انٹرویو ہوئے، سب سے پہلے یہ بحث کامران خان صاحب نے چھیڑی جو سینئر صحافی ہیں کہ جناب شیخ رشید صاحب اتنے زیادہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ بڑا کوشچن یہ ہے کہ اتنے زیادہ انٹرویو شیخ رشید صاحب نے کیوں دیے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور شیخ رشید صاحب سے انٹرویو لینے کے لیے بہت سارے لوگوں نے درخواستیں ڈالی ہوئی تھی، ایک طرح سے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی، اور شیخ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے ابھی میڈیا پہ نہیں آنا، میں اپنے کیسز میں بیزی ہوں۔ جس وقت وہ چلے پہ تھے اس وقت میں نے اپنے پروگرام کے اندر ان کے لائر کو، سردار شہباز صاحب کو، ینگ جو لائر ہیں ان کو لیا تھا، انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی تھی جب شیخ صاحب کو پنڈی سے مبینہ طور پہ گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ چلے پہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے پروگرام میں آ کے کچھ تفصیلات وغیرہ شیئر کی تھیں، اور اس کے بعد بھی وہ ہم سے رابطے میں رہے، ہم ان سے خبر شبر لیتے رہتے تھے۔ تو ان کو ہم نے کہا کہ جی شیخ صاحب کا انٹرویو کروائیں۔ جب شیخ صاحب واپس آ کے چلے سے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی وہ کوئی انٹرویو نہیں کر رہے۔ تو وہ اس طرح ٹائم گزرتا رہا، 2-3 دفعہ اور ہماری ٹیم کے لوگوں نے بھی ان سے رابطہ کیا کہ جناب شیخ صاحب کا انٹرویو کرنا ہے۔ اس طرح یقیناً بہت سارے دیگر لوگ بھی انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی میں کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا۔ اچانک عید سے پہلے جو ہے ان کے لائر جو ہے سردار شہباز صاحب، ان کی کال مجھے بھی آئی اور میرے ٹیم کے ایک ممبر کو بھی آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی اب شیخ صاحب جو ہے انٹرویو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کافی دنوں سے آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی اور بھی بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم عید کے موقع پہ ان کا انٹرویو کریں گے۔ تو یہ وہ وجہ تھی، بنیادی وجہ جو شیخ صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا۔ اس میں کوئی ایسی وہ جسے کہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس دن سے شیخ صاحب نے انٹرویو دیے، جس کو انٹرویو دیا اس کے کلپ وائرل ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، کہیں انہوں نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے بات کر دی، کہیں پہ انہوں نے کوئی اور بات کر دی۔ میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، سنو نیوز کے یوٹیوب چینل پہ وہ پڑا ہوا ہے، تقریباً 35-40 منٹ کا انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کی، موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی کی، اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی انہوں نے۔ تو کافی انفارمیشن ہے اس انٹرویو کے اندر۔ تو یہ وہ بنیادی سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا۔ جس طرح ابھی بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کی ریکویسٹ ڈالی بھی ہے، اب وہ جب مانیں گے تو وہ دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ڈیسائیڈ کریں کہ سب کو اکٹھا دینا ہے، جو بھی وہ ہو، تو ایسے ہے۔ تو ادروائز اس میں کوئی ایسی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے۔ اچھا جی، شاہد آفریدی کے کوئی اچھے دن نہیں چل رہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو نارتھ ویسٹ فرینڈز آف اسرائیل ہیں، غالباً برطانیہ میں مانچسٹر میں نارتھ ویسٹ اس ایریے کو کہتے ہیں، وہاں پہ اسرائیل کے دوست کے نامی جو تنظیم ہے ان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ یہ ٹویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے شاہد آفریدی صاحب کی تصویر شیئر کی ہے۔ اب یہ اسرائیل کے دوست نامی جو تنظیم ہے برطانیہ کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں شاہد آفریدی صاحب، یہ ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ رکے، انہوں نے رک کے ہمارے لیے حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ جو تمام ہاسٹیجز ہیں، جتنے بھی مغوی ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور وہ مانچسٹر میں رکے۔ شاہد نے جو پکچر ان لوگوں کے ساتھ کھنچوائی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، اور 2 جو شخصیات ہیں اس تنظیم کے ان کے نام بھی ہیں، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جی تھینک یو فار یور سپورٹ شاہد۔ اس میں شاہد آفریدی کو انہوں نے ٹیگ بھی کیا ہوا ہے، اسرائیل ان یوکے کو ٹیگ کیا ہوا ہے، برنگ ہوم ناؤ کو کیا ہوا ہے، جوئش MCR کو کیا ہوا ہے، جوئش کرونیکل کو کیا ہوا ہے، جوئش نیوز UK کو کیا ہوا ہے، جوئش ٹیلی گراف کو کیا ہوا ہے، ان سب کو ٹیگ کیا ہوا ہے، اور شاہد آفریدی صاحب ان کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اب یہ تصویر جب آئی تو سوشل میڈیا کے اوپر شور پڑ گیا کہ جی شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں آ گئے ہیں، اور جناب انہوں نے ان لوگوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد شاہد آفریدی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ امیجن اسٹرولنگ ڈاؤن اے اسٹریٹ ان مانچسٹر UK اینڈ سو کالڈ فینس اپروچ یو فار اے سیلفی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ جی ہم آپ کے فینس ہیں اور ہمارے سے سیلفی لی، اور بعد میں پتا چلا کہ جناب وہ کوئی زائنسٹ انڈورسمنٹ چاہتے ہیں۔ انبلیویبل، پلیز ڈو ناٹ بلیو ایوری تھنگ دیٹ از اپلوڈیڈ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہے ہر کسی کا آپ یقین نہ کر لیا کریں، میں نے کسی قسم کی حمایت کا کوئی اس طرح اناؤنس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینگ انوسنٹ لائفز ان فلسطین سفر از ٹرولی ہارٹ بریکنگ۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح معصوم لوگوں کے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کے۔ thus any photo of or association shared by Manchester does not reflect my support for any situation where human lives are at stake۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ
इंसानी जिंदगी खतरे में हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। आई टेक पिक्चर्स विद फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, मैं फैंस के साथ दुनिया भर से पिक्चर्स लेता हूं, जो दुनिया भर से जो फैंस होते हैं उनके साथ तस्वीर लेता हूं, और दिस सिचुएशन वॉज नो डिफरेंट। I pray for peace and I pray for an end to this war. I pray for freedom. ठीक है, हैशटैग ह्यूमैनिटी फर्स्ट, हैशटैग पीस मिडल ईस्ट। अच्छा, इसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया कि जनाब मैंने कोई सपोर्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने कोई सख्त अल्फाज में ना इसराइल का नाम लिखा, ना उसको तनकीद का निशाना बनाया, ना उसके वो जो कत्ले आम हो रहा है, जो जेनोसाइड कहा जा रहा है, उसको उसके ऊपर भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ये नहीं कहा कि निहत्ते मुसलमानों का वो इसराइल जो है वो कत्लेआम कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है, जुल्म कर रहा है। किसी किस्म की तनकीद उन्होंने इसराइल के ऊपर नहीं की। तो बड़े जो है दरमियाने से लफ्ज में उन्होंने ये सारी सिचुएशन को कवर किया। इसके ऊपर भी उनकी तनकीद हो रही है, लेकिन एक चीज उन्होंने क्लियर कर ली कि मैंने कोई इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हमायत का किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया, ना ही कोई अनाउंसमेंट की है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज एक ग्रिड स्टेशन पे दौरा किया, आपने वो वीडियो वगैरह देखी होगी। उन्होंने कौम को बताया कि ये है वो बटन, ये बटन मैं बंद कर दूंगा तो पूरे मुल्क की पता नहीं बिजली ऊपर नीचे हो जाएगी। अब वो बटन उन्होंने ढूंढ लिए। पहले वो कहते थे कि मैं बटन दबा दूंगा, अब उन्होंने कौम को बटन दिखा दिया है। अब वो दबाएंगे कब बटन, वो फिर जब वो दबाएंगे तो तब पूरी कौम को वैसे ही पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि हर जगह की बिजली बंद हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं पेश आएगी और बटन दबाने से पहले ही वफाक जो तहफुजात हैं अली अमीन साहब के और सूबे के, उनको वो दूर करेंगे। लेकिन जितनी संजीदगी से उन्होंने बटन दिखाया कि ये बटन है और ये और वो, तो बड़े ही वो लग रहा था कि आला पाए की गवर्नेंस कर रहे हैं और बड़ी संजीदा कोई चीज कर रहे हैं कि मतलब क्या वजीर आला साहब को इस तरह करना चाहिए। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि वफाक उनको तंग कर रहा है, वफाक उनके वाजिबात नहीं दे रहा, बहुत सारे मसाइल हैं। क्या जान के बिजली वहां पे भेजी जा रही है, ये भी एक राय है, ताकि अली अमीन के खिलाफ वहां पे सेंटीमेंट उभरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सेंटीमेंट उभरे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि लोगों को भी पता है कि बिजली कहां से कंट्रोल होती है और कौन उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, चीन पैसे मांगने नहीं टेक्नोलॉजी मांगने गए थे, ये वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा है। और अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं तो फिर जाने की क्या जरूरत थी, मांगने ही थे तो टेलीफोन पे मांग लेते, इतना बड़ा वक्त ले जाने की क्या जरूरत थी। पर यकीनन वो टेक्नोलॉजी कोई ट्रांसफर करनी होगी और वो सब कुछ उसी सिलसिले में वो गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब वो टेक्नोलॉजी आएगी और पाकिस्तान में जनाब इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हमारे जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं उनमें मजीद बेहतरी आएगी। ऑब्वियसली चीन पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और सीपैक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंसूबा है। तो लेट्स होप कि इसमें मजीद जो है एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं हमारे रिश्तों में मजबूती आएगी। और ये जो टेक्नोलॉजी वो मांगने गए थे, ये मांग कौन सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो हमने मांगी है, तो मांगने पे हमें क्या मिलेगा वहां से हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें जरूर मिलेगा। अच्छा, उमर डार साहब ने जनाब गुज़िश्ता रोज ईद के गालबन तीसरे रोज जो है जना हाउस, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरह से ऑफिस है सियालकोट में, वहां पे एक उन्होंने ईद मिलन पार्टी रखी हुई थी। कैदी 804 का केक भी काटना था, सारे अपने लोगों से मिलना था, हल्के की आवाम से मिलना था, लेकिन उनके ऑफिस को ताला लगा दिया गया। मुख्तलिफ वीडियोज उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की, ये सामने आप देख सकते हैं। रेहाना डार साहिबा भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि जनाब हमें किसी से मिलने नहीं दिया गया, वहां पे उसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। जना हाउस को वहां पे पुलिस भेज दी गई। फिर हमने अपने घर में ईद मिलन पार्टी रखी तो वहां पे भी पुलिस ने घेरे में ले लिया। वो ये भी कह रहे हैं वीडियो के अंदर कि जनाब हमारे किसी टिकट होल्डर को गालबन को गिरफ्तार वगैरह भी किया। तो ये वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि जनाब ये मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत क्या कर रही है कि ईद वाले दिन ईद मिलन क्या हम अपने वर्कर से नहीं मिल सकते। हजारों लोगों ने मेरी वालदा को वोट दिया, हम सियासत करते हैं, तो ऐसी कौन सी क़यामत आ जानी थी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जना उसके अंदर वो मीटिंग हो जाती। तो इसके ऊपर काफी तनकीद कर रहे हैं वो, और सोशल मीडिया पे भी लोग इस हवाले से काफी तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने तस्वीर वगैरह शेयर की हुई है। मैंने आपको जिक्र किया था कि ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है कि वो फिर रहे हैं शॉर्ट्स पहन के, उन्होंने नहर में डुबकी भी लगाई। उसके साथ फिर वहां पे उन्होंने कहीं पे बैठ के वही उसी शॉर्ट्स के अंदर और टी शर्ट के अंदर आम उसको क्या कहते हैं, ये जो सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, वो चूप रहे थे, मेरे ख्याल में नोश फरमा रहे थे आम। उन्होंने वहां पे बैठ के आम भी नोश फरमाया, ये सामने आप देख सकते हैं। तो वो ये उमर डार साहब ने भी ये तस्वीर शेयर की हुई है कि ख्वाजा साहब वहां पे बैठ के जनाब घूम फिर रहे हैं, लोगों के साथ आम चूप रहे हैं, नोश फरमा रहे हैं। तो वो और हमें जो है वो केक काटने की भी इजाजत नहीं है।
تو یہ کیسی جمہوریت ہے ان کی نون لیگ والوں کی اور کیسی فستائیت ہے اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور بہت ساری ویڈیوز انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں. یہ سائٹ پہ آپ اس کی اسکرین شاٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو بھی میں نے جو آپ کو دکھائی اس میں ویڈیو کے اندر انہوں نے کافی جو ہے تفصیل سے چیزیں بتائیں کہ جناب کیا ان کو وہ کرنا چاہتے تھے اور کیا ان کو کرنے نہیں دیا گیا. میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے، سیاسی جماعت ہو کہیں پہ بھی ہو، چاہے خیبر پختونخوا پہ ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں، ان کو سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت ہونی چاہیے. اتنا ہمیں سینسٹیو نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سیاسی ایکٹیویٹی نہ کرنے دیں. اس سے تو پھر یقیناً جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. جس طرح کی باتیں علی امین صاحب بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی باتوں سے چیزیں اس نہج پہ خدا نہ خواستہ پہنچ جائیں گی کہ جہاں پہ کافی صورتحال گرم ہو سکتی ہے. تو دونوں طرف سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان بڑی مشکل سے ہم نے لیا، یہ بڑا پیارا ہمارا ملک ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں، ہمیں کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم علی امین پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ہم تحریک انصاف پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، نون لیگ پہ بھی کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مقصد ہم سب کا، آپ کا، دیکھنے والوں کا، پوری قوم کا یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرے. تو ہمیں چیزوں کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ سیالکوٹ جیسے شہر کے اندر 4 ورکر جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے نہ مل سکیں، خیبر پختونخوا کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو جائے، وفاق سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی پولرائزیشن جو ہے وہ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں گی اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کا واحد راستہ اور واحد حل آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہے. ہر کوئی اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرے تو امید ہے کہ صورتحال کافی بہتر ہوگی بہت جلدی. اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.